ایک طبقہ جو ہے وہ بھی واویلا نہ کرے، دکھ آ جائے تو دکھ کو برداشت کرے۔ اللہ دکھ پر صبر کرنے پر بھی اجر رکھا ہوا ہے۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کرو کہ میں جب گرتی ہوں تو میرا سطر بھی کھل جاتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں، اور اگر تو صبر کر تو تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے عرض کی حضور مجھے جنت والا سودا قبول ہے، مجھے یہ مرگی کے دورے پڑتے رہیں لیکن صبر کروں گی جنت مجھے مل جائے، لیکن اتنا ہے کہ عورت ذات جب گرتی ہوں تو پردہ کھل جاتا ہے، یہ آرزو ہے کہ پردہ سطر نہ کھلے۔ فرمایا ہاں سطر نہیں کھلے گا لیکن مرگی کے دورے بدستور موجود رہیں گے۔ آقا کریم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ یہ تھے وہ لوگ جن کا اللہ پہ یقین تھا، جنت کے وعدے پہ اطمینان ہے اور جنت کے وعدے پر اپنی بیماری کو قبول کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سا دکھ جھیلتے ہیں تو واویلا مچا دیتے ہیں۔ قرآن نے دونوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور رستہ بتلایا کہ جو محروم طبقے ہیں، غریب طبقے ہیں، دکھی طبقے ہیں، وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، وہ اپنی غربت کو تماشا نہ بنائیں، اور دوسری طرف جن کو دولت کی فراوانی دی گئی ہے، جن کو صحت و عافیت دی گئی ہے، وہ اپنی عافیت قدوں میں بیٹھ کے عید کی خوشیاں نہ منائیں، بلکہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو دکھی ہیں، جن کے گھروں کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، جن کے گھر کے اندر روشنی نام کی چیز کوئی نہیں، جس کے گھر کے اندر سے ضیائیں اور خوشیاں روٹھ گئی ہیں، وہ ان کی خوشیاں ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ عرش کا رب بڑا مہربان ہوگا، ان کے اوپر اپنی چھم چھم رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ آئیے ہم عید کے روز اس عزم کا اعادہ کر کے دکھی اور مصیبت زدہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور اپنے معاشرے میں، اپنی گلی اور اپنے محلے میں جو دکھی لوگ ہیں ان کی اعانت کے لیے میدان میں نکلیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میں حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے وہ روایت عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک دن محبوب خدا کا در رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں۔ کہا جاؤ کر لو۔ سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا حضور کا در رحمت جوش میں، اور آقا فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھے بتایا جائے میں حضور سے کیا مانگوں، آپ انتخاب فرمائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور سے کہنا کہ معراج کی رات قربت خاص میں اللہ نے آپ سے جو خاص باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیں، یہ میری ڈیمانڈ ہے، یہی میری چاہت ہے، آج یہ میں آپ سے طلب کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ام المومنین حاضر ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا عائشہ مانگو جو مانگنا ہے۔ عرض کی حضور معراج کی رات جب قربت خاص میں آپ پہنچے تھے اور آپ کے مالک نے آپ سے راز و نیاز کی کچھ باتیں کی تھیں، میری آرزو ہے ان راز کی باتوں میں سے ایک بات مجھ کو بتا دیں۔ حضور مسکرانے لگے اس بات پہ کہ ابو بکر صدیق کا انتخاب کیسا ہے، اور پھر اگر وہ راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا، لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا، فرمایا عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے جو خاص باتیں فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ تھی، اے میرے محبوب اگر تیری امت میں سے کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو میرے اوپر لازم ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہوا تھا کہ جو حضور کہیں وہ مجھے ضرور بتانا ہے۔ حاضر ہوئی اور آ کے کہا آپ رونے لگے۔ کہا بات رونے والی تو نہیں ہے، بات تو خوش ہونے والی ہے۔ بسا اوقات کسی کا دل ہم جوڑ دیتے ہیں، کوئی کسی کو قرضہ دے دیا، دکھی کے کام آگے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یہ تو کام بن گیا، جنت کے راستے آسان ہوئے۔ کہا میں اس کو دوسرے پہلو سے دیکھ رہا ہوں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں، میں اس کو ذرا معکوس دیکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ جنت میں بھیجے گا، تو اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے کسی کا دل تو نہیں توڑتے۔ ہم عید کی نمائش اس انداز سے تو نہیں کرتے کہ غریب کو اس کا دکھ زیادہ لگنے لگ جاتا ہے۔ وہ کسی مفکر نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کے دکھ ختم ہو جائیں، لیکن ہم نے کبھی اس نقطہ نظر سے نہیں سوچا۔ آئیے ہم معاشرے کی اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پہ کوشش کریں۔ یہ ایک اہم پیغام تھا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس پیغام کو لے لیں، پلے باندھ لیں اور اس کو گلی گلی پہنچانے کی کوشش کریں اور معاشرے کے دکھ بانٹیں، یہی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اور قرآن کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا حضور میں آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا کہ یہ سامنے کھجوروں کا پکا ہوا خوشہ آپ کی گواہی دے۔
فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں. تو حضور نے اشارہ کیا تو وہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا. تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں جو معجزے سے حضور نے توڑی تھیں اس صحابی کی جھولی میں ڈال دیتے یا صحابہ کو بانٹ دیتے. وہ فخر کرتے ہم نے حضور کے ہاتھوں سے یوں توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. یہ بڑی بات ہوتی، اعزاز ہوتا. لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑ دیے جائیں گے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مان لیا؟ اس نے کہا جی میں مان گیا. کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اتفاق ایسا ہو گیا جس آج کل لوگ بات کرتے تو وہ ٹوٹ کے گر گیا. تو حضور نے اس کھجور کے گچھے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے جڑ بھی جا. صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے. اللہ اکبر. تو ہر دور کا فخر میرے حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا. لیکن دو دور حضور کے بڑے اہم دور تھے. ایک جب حضور تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا دور تھا، تو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا گیا. اور دوسرا میرے حضور کا اہم ترین دور قرب قیامت کا ہے. اور قرب قیامت میں انسانی عروج کی کہانیاں سننے میں آنی تھی اور سائنس کا ارتقاء ہونا تھا اور لوگوں نے اپالو 11 کے ذریعے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی. اللہ کے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا گیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں میرے محبوب کے وہاں قدم پہنچیں گے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں میرے حضور کے قدم پہنچے. باقی رہی بات چاند پہ جانے کی تو لوگ چاند پہ جا کے فخر کرتے ہیں، میرے حضور تو چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتے. چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے. اور دوسری بات لوگ چاند پہ گئے تو انسانیت کے لیے کیا لائے؟ وہ کہتے تھوڑی سی مٹی اٹھا لائے تھے، یہ چاند کی مٹی ہے. تو زمین پہ مٹی پہلے تھوڑی تھی کہ اور آ کے خاک ڈال دی چاند کی. آج چاند پہ گئے بھی تو انسانیت کے لیے کیا لائے؟ اور حضور گئے تو امت کی بخشش کا مجدہ جاں فضا لے کے آئے. حضور گئے تو بندگی کا شعور امت کے لیے لائے اور لوگوں کو بتایا کہ اس کی حضور بندگی کرو، پیشانی سجدے میں رکھو گے، الصلاۃ معراج المومنین، تمہارا نماز کے لیے جھک جانا تمہارا معراج کہلائے گا، تمہارا عروج اور بانک پن کہلائے گا. تو ہر دور کا کوئی نہ کوئی بانک پن ہوتا ہے. تو قرب قیامت میں سائنسی ارتقاء کی کہانیاں ہم نے دیکھنی تھی، لوگوں نے چاند پہ جانے کی باتیں کرنی تھی، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگائیں لیکن وہاں ان کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے.